بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم حالت ناپاکی میں نہیں چھو سکتے، اسے ہم نہیں پکڑ سکتے۔ انسان پہ ناپاکی کی دو حالتیں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے حدث اکبر، یعنی انسان ناپاک ہوتا ہے، اور عورت کو حیض کے ایام ہوتے ہیں یا عورت پر نفاس کے ایام، یعنی جن دنوں میں عورت کا بچہ پیدا ہو تو بچہ پیدا ہونے کے 40 دن بعد یہ اس کے حالت نفاس کے ہوتے ہیں، اور حیض کے ایام ہر مہینے مختلف، عورت کے ہر ایک کی عادت علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور مرد پر جب جنابت کی حالت ہو، ناپاکی کی حالت ہو، تو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ اس حدث اکبر میں ہم نیکی کے کام کر سکتے ہیں، چند ایک کام نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، ہم کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ نمبر 3، اس حدث اکبر کے دوران ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے۔ اس حدث اکبر کے دوران ہم قرآن کریم کو چھو بھی نہیں سکتے۔ یہ چند ایک، اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں درود شریف پڑھنا ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کلمہ شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس حالت ناپاکی میں ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کھانا کھانے کی دعا پڑھ سکتے ہیں، واش روم جانے کی دعا، یعنی مختلف قسم کی روزمرہ کی زندگی کی جو دعائیں ہیں ہم ان دعاؤں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2 ہوتا ہے حدث اصغر، جسے ہم کہتے ہیں بے وضو ہونے کی حالت۔ تو اس بے وضو ہونے کی حالت میں ہم صرف اور صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، اور نمبر 2، اس قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ باقی اس قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہم کسی کے ساتھ بات کرنا یا دعائیں وغیرہ پڑھنا یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، سارے کے سارے مسجد میں بھی ہم جا سکتے ہیں۔ تو یہ حالت ناپاکی میں اور حالت پاکی میں جو اعمال تھے یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ اور ہوتا ہے کہ حالت ناپاکی میں کیا ہم قرآن کریم کے الفاظ پہ ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں، بعض دوستوں سے یہ سنا کہ قرآن کریم کے جہاں نقوش ہیں، جہاں حروف لکھے ہوئے ہیں، ہم ان پر ہاتھ نہیں لگا سکتے، البتہ جو صاف حرف ہے، جو صاف ورق ہے، ہم وہاں ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ بالکل اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم ہے، خواہ اس کے حروف لکھے ہوئے ہوں، خواہ وہ جو سائیڈ پہ صفحہ ہو، دونوں کو ہم حالت ناپاکی میں، حدث اصغر میں ہم دونوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی ورقہ ہے، کوئی صفحہ ہے جس کے اوپر قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، تو ہم اس آیت کو حالت ناپاکی میں نہیں چھو سکتے، البتہ باقی جو صفحہ ہے ہم اس کو چھو سکتے ہیں۔ پھر یہاں مسئلہ آ جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم ناپاکی کی حالت میں سفر شروع کرتے ہیں، تو سفر کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو کیا ہم اس کے دوران سفر شروع کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں بطور الفاظ کے ہم نہیں پڑھ سکتے ناپاکی کی حالت میں، ہاں دعا کے طور پہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی آیا دم کروانے کے لیے تو آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، ناپاکی کی حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سفر کے دوران سفر شروع کیا تو آپ کا معمول ہے، اور بھی قرآن کریم کی دعائیں ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں بطور دعا کے پڑھی جاتی ہیں، وہ آیات بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں، حالت ناپاکی ہے، حالت جنابت ہے، حدث اکبر ہے، تو ہم اس دوران اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ آیت پڑھ دیتے ہیں۔ حالانکہ اب ہم آیت کے طور پہ نہیں پڑھ رہے، ایز اے آیت نہیں پڑھ رہے بلکہ ایز اے دعا پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں اور اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات قرآن کریم کی کوئی آیت ہمارے پاس کسی حرف پہ لکھی ہوئی ہے، کسی صفحے پہ لکھی ہوئی ہے، تو قرآن کی آیات کیا ہم اس صفحے کو چھو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جہاں قرآن کریم کی آیت لکھی ہے ہم اس آیت کے اوپر ہاتھ نہ لگائیں، آیت کے اوپر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کے علاوہ جو باقی صفحہ ہے، خالی صفحہ، ہم اس پہ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا جو نسخہ ہے، جو قرآن کریم ایک کتابی شکل میں میرے پاس موجود ہے، ہم اس کے اس صاف صفحے پر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ قرآن کریم کی اس عظمت کی نشانی ہے۔
اس عظمت کی ایک دلیل ہے، اس کی عظمت کے ہوتے ہوئے ہم اس کے صاف صفحے پر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے اور لکھے ہوئے پر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر ہمیں اس حالت میں قرآن کریم اٹھانا پڑ گیا تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں آپ صاف کپڑا لیں کوئی، یا کوئی صاف کاغذ لیں، اس صاف کاغذ سے، اس صاف کپڑے سے اس قرآن کریم کے نسخے کو اٹھائیں اور دوسری جگہ اس کو رکھ سکتے ہیں، خواہ حالت اصغر میں ہوں، خواہ حالت اکبر میں ہوں، خواہ آپ بے وضو ہوں یا آپ ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ پھر اب چونکہ نیا دور آ گیا ہے، قرآن کریم اب موبائل میں ایپلیکیشن میں آ گیا ہے، تو کیا جو موبائل میں قرآن ہے اس کو بغیر وضو کے ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو، یہ موبائل میں جو قرآن ہے یہ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے بلکہ اس کا عکس ہے، اور عکس پہ ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں بغیر وضو کے۔ موبائل پر جو موجود قرآن ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ بھی بغیر وضو کے نہ پڑھا جائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔